آپ دیکھ رہے ہیں دنیا بھر کی خبریں اور یہ رہی آج کی سرخیاں۔ غزہ کی مدد نیتن کو نامنظور، فرانس، یوکے اور کینیڈا کے خلاف کھولا مورچہ۔ حماس کا سنسنی خیز بیان، غزہ میں ایڈ کے نام پر بنائے جا رہے ڈیٹینشن کیمپس کیا ہٹلر کی طرح ہے فلسطینیوں کو قید کرنے کا پلان؟ مائیکروسافٹ نے فلسطین، غزہ، جینوسائیڈ جیسے الفاظ پر لگائی پابندی، ای میل بلاک ہونے لگے۔ برٹن کی 50 سے زیادہ مسجدوں کا پرائم منسٹر سٹارمر کو کھلا خط، کہا اسرائیل پر ٹریڈ بین کافی نہیں، کیا اور سختی کرے گا برٹن؟ اور فرانس میں مسلمانوں پر شکنجہ کسنے کا پلان، نئی خفیہ رپورٹ آئی، بڑا ایکشن لینے جا رہے میکرون۔ آزاد بول انڈیا آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کے ساتھ میں ہوں عادل خان آزاد۔ آج ہے 23 مئی 2025۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسپیشل پرائم ٹائم شو دنیا بھر کی خبریں۔ چلیے شروع کرتے ہیں دنیا بھر کی خبروں کا یہ سفر تفصیل سے۔ پہلی خبر یہ ہے کہ غزہ کے عام لوگوں کی آواز اٹھانے والے ہر شخص کو اسرائیل کے پرائم منسٹر حماس کا دوست قرار دے دیتے ہیں نیتن اور اب وہ اسی نظریے کے ساتھ مغرب کے 3 طاقتور ممالک سے بھڑ گیا ہے۔ اسرائیل کے پرائم منسٹر بنجامن نیتن نے ایک نیا طوفان کھڑا کر دیا ہے۔ فرانس، برٹن اور کینیڈا کے لیڈرز پر سیدھا الزام لگا دیا ہے کہ یہ ملک حماس کا حوصلہ بڑھا رہے ہیں۔ کیا گناہ تھا ان 3 ملکوں کا؟ بس اتنا کہہ دیا تھا کہ اسرائیل اگر غزہ پر اپنا تازہ ملٹری آپریشن، اپنا ایگریشن نہیں روکتا ہے تو اس کے خلاف ٹھوس ایکشن لینا پڑے گا، ایک کانکریٹ ایکشن لینا پڑے گا۔ 19 مہینے میں غزہ کے 53,000 سے زیادہ انسانوں کو جس کی فوج نے قتل کر کے ہسٹری سے مٹا دیا ہے، اس نیتن نے ان 3 ممالک سے بڑی بے شرمی سے کہہ دیا، آپ انسانیت کے غلط سائٹ پر کھڑے ہیں اور ہسٹری کے غلط پہلو پر۔ بتائیے، ہسٹری اور انسانیت کی بات نیتن کر رہا ہے، اور تو اور نیتن کی طرف سے میکرون، سٹارمر اور مارک کارنی کو کہا گیا کہ یہ ماس مرڈررز، ریپسٹ اور کڈنیپرز کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ لیکن اصلیت دوستو یہ ہے کہ دنیا بھر میں غزہ کے بھوکے بچوں، گرتی عمارتوں اور برستے بامز کے ویژولز دیکھ کر پبلک کا غصہ بڑھتا جا رہا ہے، اور نیتن کی گورنمنٹ پر انٹرنیشنل پریشر دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ اسرائیل کو ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں فرانس بھی اسپین اور آئرلینڈ کی طرح فلسطینی اسٹیٹ کو ریکگنائز نہ کر لے، کہیں فلسطین کو تسلیم نہ کر لے، کہیں ایک آزاد فلسطینی ریاست نہ بن جائے۔ نیتن نے اس پر بھی کہا کہ فلسطینی اسٹیٹ، فلسطینی ریاست اسرائیل کے لیے خطرہ ہے، اور یہ لوگ حماس کو انعام دے رہے ہیں۔ کون؟ یوکے، فرانس اور کینیڈا۔ لیکن اصل بات تو یہ ہے دوستو، نہ تو فرانس، نہ برٹن، نہ ہی کینیڈا نے غزہ میں جنگ ختم کرنے کی ڈیمانڈ کی ہے۔ نہ، یہ نہیں کہا ہے۔ ان ملکوں نے صرف یہ کہا ہے کہ اسرائیل اپنا لیٹسٹ غزہ آپریشن، اپنا جو تازہ حملے ہیں، جو دائرہ جنگ کا بڑھایا، اسے روک دے اور غزہ میں مدد کا سامان جانے دے۔ دوستو، دنیا کے 80 سے زیادہ ملک کہہ رہے ہیں غزہ میں انسانیت کا سب سے برا بحران ہے، لیکن نیتن کا کہنا ہے کہ اگر غزہ کے لوگوں کی مدد کرتے ہیں تو آپ قاتلوں کا حوصلہ بڑھا رہے ہیں۔ کیا سچ میں دنیا غلط ہے، یا پھر نیتن وہ سچ باہر آ جانے سے ڈر رہا ہے جو ہر روز غزہ کے اندھیرے اور اجالے میں ایک جینوسائیڈ کی داستان لکھ رہا ہے؟ کیا یہی بات ہے؟ بڑھتے ہیں آگے۔ اگلی خبر بے حد سنسنی خیز ہے، کیونکہ الزام یا دعویٰ بے حد سنسنی خیز ہے۔ کیا مدد کے نام پر، ایڈ کے نام پر غزہ میں قید خانے بنائے جا رہے ہیں، ڈیٹینشن سینٹرز بنائے جا رہے ہیں؟ حماس کا تازہ بیان کچھ اسی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ آئیے ذرا سمجھتے ہیں۔ 23 مئی کو مڈل ایسٹ مانیٹر میں چھپی رپورٹ کے مطابق اسرائیل غزہ کے ساؤتھ میں قید خانے بنانے کی تیاری میں ہے، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے مدد کے بہانے۔ مدد، ایڈ، جو اب ٹرک سے آنا شروع ہوئی ہے 2 دن سے۔ خبر کے مطابق فلسطینی ریزسٹنس موومنٹ حماس نے کہا ہے کہ اسرائیل جان بوجھ کے غزہ کے لوگوں کو بھوکا رکھ رہا ہے تاکہ بعد میں مدد کے نام پر انہیں گرفت میں لیا جا سکے۔ حماس کا کہنا ہے کہ غزہ کے لوگوں کو بھوک اور پریشانی میں ڈال کر اسرائیل ایک نیا نظام تیار کر رہا ہے، جس کے تحت لوگوں کو ساؤتھ میں قبضائی گئی جگہوں پر قید کر دیا جائے گا، بالکل ڈیٹینشن کیمپس کی طرح، بالکل اسی طرح جیسے کہ ہٹلر نے یہودیوں کے ساتھ کیا تھا، انہیں ڈیٹینشن کیمپس میں ڈالا تھا۔ حماس کے مطابق جو مدد آ رہی ہے وہ تو سمندر میں ایک بوند کے برابر بھی نہیں ہے، اور غزہ کی عوام کو ان کی اصلی ضرورت کی 10% مدد بھی نہیں مل رہی ہے۔ حماس نے اس پلان کو گیٹو 8 پلان کا نام دیا ہے۔
یعنی ایک ایسا مدد کا ڈرامہ جو اصل ظلم کو ڈھکنے کی کوشش ہے۔ گھیٹو یا گیٹو کا مطلب ہے وہ شہر یا کسی شہر کا وہ حصہ جہاں کسی ایک نسل، کسی ایک مذہب یا کسی ایک قوم کے لوگ رہتے ہیں جو اکثر غربت اور مشکل حالات کا سامنا کرتے ہیں۔ وہ خود رہتے ہیں یا انہیں قید کر دیا گیا ہوتا ہے۔ اس کی الگ الگ مثالیں اس لفظ کے روشنی میں مل جائے گی، اس لیے ہم نے آپ کو سمجھا دیا۔ حماس کا کہنا ہے کہ یہ قید خانے بنانے کا پلان ناکام ہوگا اور اسرائیل اپنے ظلم سے باعزت نہیں بچ سکتا۔ اسرائیل کی طرف سے جواب دیتے ہوئے پرائم منسٹر نیتن یاہو نے کہا کہ ہم غزہ کے لیے ایک نیا مدد کا طریقہ لا رہے ہیں، جہاں ایک ایسی جگہ بنائیں گے جہاں حماس نہ ہو اور لوگوں کو روٹی پانی دیا جائے۔ مگر حماس کہتا ہے کہ اصل میں یہ ایک ایسی جیل ہوگی جہاں لوگوں کو بند رکھ کر دنیا کو دکھایا جائے گا، دیکھو ہم تو ان کی مدد کر رہے ہیں۔ دوستو، اس دعوے پر اگر یقین کریں تو کہنا پڑے گا کہ غزہ میں روٹی کے ساتھ اب زنجیر بھی مل رہی ہے۔ نام مدد کا ہے لیکن پلان قید کا ہے۔ جب کسی ماں کا بچہ بھوک سے بلکھ رہا ہو اور اسرائیل اس بھوک کو پولیٹیکل اپارچونٹی بنا لے تو پھر یہ جنگ صرف بامز کی نہیں ہوتی، یہ ایک قید خانہ بن جاتی ہے جس میں روح بھی مر جاتی ہے۔ ایڈ کے نام پہ قید اور بھوک کے سائے میں کیمپس۔ کیا غزہ کا مستقبل کسی اسٹرائل زون کی چار دیواری میں قید ہونے جا رہا ہے؟ اب دنیا کی سب سے بڑی کمپنیز میں شمار مائکروسافٹ کی بات کرتے ہیں، جس کی ایک قدم نے بحث چھیڑ دی ایک نئی۔ آپ سب لیپ ٹاپ کمپیوٹر یوز کرنے والے مائکروسافٹ کو جانتے ہوں گے۔ مائکروسافٹ نے فلسطین، غزہ اور جینوسائیڈ جیسے لفظ پر پابندی لگا دی ہے۔ اپنی ای میل میں ان لفظوں کا ذکر بھی نہیں کر سکتے مائکروسافٹ کے امپلائیز، وہاں کام کرنے والے ملازمین۔ جمعرات کو مائکروسافٹ کے کچھ کارکنوں نے ایک بڑا خلاصہ کیا کہ اگر کوئی امپلائی فلسطین، غزہ یا جینوسائیڈ جیسے الفاظ لکھتا ہے تو وہ ای میل بلاک کر دیا جاتا ہے اس کا، چاہے وہ ای میل کسی بھی طرف بھیجا جا رہا ہو۔ یہ بات سامنے آئی جب مائکروسافٹ کے ایک پروٹیسٹ گروپ نو ازیور فار اپارتھائڈ نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا جس میں لکھا تھا مائکروسافٹ نے ایک امپلائی جو لوپیز کو نکال دیا ہے صرف اس لیے کہ اس نے مائکروسافٹ کے سی ای او ستیا ناڈیلا کا غزہ پر سائلنس توڑنے کی کوشش کی تھی۔ کہا تھا کہ سر اپنی خاموشی کو توڑیے سر، سیلری سب کچھ نہیں ہوتی سر۔ ساتھ ہی کمپنی نے فلسطین، غزہ اور جینوسائیڈ جیسے الفاظ پر ای میل بین بھی لگا دیا۔ گروپ نے مائکروسافٹ پر الزام لگایا کہ یہ کمپنی صرف سینسر نہیں کرتی بلکہ اپنے ہی لوگوں کو دھمکاتی، دباتی اور ریٹیلیٹ کرتی ہے۔ دوسری طرف مائکروسافٹ نے اس بات کی تصدیق کی کہ کمپنی نے کچھ پولیٹیکلی فوکسڈ ای میل کو روکنے کے لیے پالیسیز میں تبدیلی کی ہے۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا فلسطین کا نام لینا بھی اب منع ہے؟ دوستو، اس خبر نے مجھے 2 سال پہلے تک چلی میری نیوز چینلز کی نوکری کی یاد دلا دی جو 2 سال پہلے میں خدا حافظ جنہیں کرایا۔ نوئیڈا کی فلم سٹی سے لے کر تمام علاقوں میں پھیلے نیوز چینلز نے اچانک 10 سال پہلے یا کچھ اور پہلے اپنی ایک میڈیا پالیسی بنا دی تھی جس میں نوکری جوائن کرتے وقت ایک فارم بھروایا جاتا تھا جس میں یہ اعلان کرنا ہوتا تھا کہ نیوز چینلز کے امپلائی رہنے کے دوران ہم کبھی بھی اپنے نجی سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر بھی، ٹویٹر، فیس بک، یوٹیوب پر بھی ملک سے جڑے پولیٹیکل میسج، ویڈیو یا سیاست سے جڑی پوسٹ اپلوڈ نہیں کریں گے، مطلب ملک کی سیاست پر کوئی بات نہیں کریں گے۔ ایسا کرنے پر نوکری جانے کا خطرہ رہتا تھا۔ دراصل یہ بندش اس لیے تھی کہ ہم حکومت کی پالیسی پر سوال نہ اٹھائیں، اور یقین مانیے آپ کا یہ دوست عادل خان ہمیشہ سے باغی رہا ہے، مجھے فخر ہے اس پر۔ اس نے نوکری تو لی لیکن بندش میں کبھی نہیں رہا۔ آپ چاہیں تو اس کی تصدیق کے لیے میرے فیس بک اکاؤنٹ پر میری پچھلی 12 سے 15 سال کی پوسٹ اٹھا کر پڑھ لیں۔ ہم تب بھی بولتے تھے، تب کوئی اور حکومت تھی، ہم تب بھی بولتے تھے جو دور اب چل رہا ہے۔ بولنے کی آزادی کی پیروی کے لیے ہی اس چینل کا نام آزاد بول انڈیا رکھا گیا تھا۔ ہاں، لیکن ان لوگوں کو میں نے اپنے چینل میں یا اپنی خبروں میں توجہ نہیں دی، صرف انٹرنیشنل کور کر رہا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے ہر نوکری خود چھوڑی اور آخر میں یہاں آ گئے، کیونکہ آپ لوگوں کی پیار، آپ کا پیار مسرت اور
جو آپ کا ڈیڈیکیشن ہے اس نے بس دل جیت لیا. خیر خبریں اور بھی ہیں. فیس بک کی بات آ گئی تو آزاد بول انڈیا کا فیس بک پیج ضرور فالو کریں اور شیئر کریں، جس کا لنک کمنٹ باکس کے پہلے کمنٹ میں پن کیا ہوا آپ کو مل جائے گا. بڑھتے ہیں آگے. یونائٹڈ کنگڈم کی 50 سے زیادہ مسجدوں نے پی ایم کیئر اسٹارمر کو ایک کھلا خط لکھا ہے. اسرائیل سے ٹریڈ روکنا ایک اچھا قدم بتایا ان مسجد نے، لیکن کہا کہ یہ کافی نہیں ہے اور کچھ کرنا پڑے گا. برٹن کی کئی بڑی مسجدوں اور مسلم تنظیموں نے برٹش پرائم منسٹر کیئر اسٹارمر کو ایک کھلا خط بھیجا. یہ خط یو کے اسرائیل کے درمیان ویپار کی بات چیت روکنے کے فیصلے کا خیر مقدم کرتا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہتا ہے کہ یہ بس شروعات ہے، آگے اس سے زیادہ کرنا ہوگا. برٹین کی مسجدوں کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ہم یو کے کی حکومت کے اس فیصلے کا استقبال کرتے ہیں، لیکن اسرائیل کے وار کرائمز کو دیکھتے ہوئے یہ کافی نہیں ہے. ان کا کہنا تھا کہ یو کے کا اسرائیل کو اب بھی میٹیریل سپورٹ دینا انٹرنیشنل لا اور انسانی حقوق کے دعووں کو جھوٹا بنا رہا ہے. ان مساجدوں کی یہ بھی ڈیمانڈ ہے کہ برٹین کو فوراً فلسطین کو ایک آزاد ریاست کے طور پر تسلیم کر لینا چاہیے. اب بات فرانس کی. فرانس میں مسلم بردرہڈ کے بڑھتے دائرے کو لے کر میکرون بڑے قدم اٹھانے جا رہے ہیں. فرانس کے پریزیڈنٹ ایمانوئل میکرون نے حکومت کو نئے پروپوزلز بنانے کا حکم دیا ہے. یہ فیصلہ ایک کانفیڈینشیل رپورٹ کے آنے کے بعد ہوا، جس میں کہا گیا کہ مسلم بردرہڈ رفتہ رفتہ فرانس کے نظام میں گھس رہی ہے. یہ رپورٹ پچھلے سال ایک انٹیریئر منسٹر گیرالڈ ڈارمانن نے بنوائی تھی اور لی فیگارو نے اسے اب ڈی کلاسیفائی کر کے پبلک کیا ہے. رپورٹ کے کچھ ہائی لائٹس جو ہیں وہ سمجھ لیجئے کہ آخر فرانس کی حکومت کو ڈر کس بات کا ہے. اس رپورٹ کے مطابق فرانس کی 139 مسجدیں یا عبادت گاہیں ایک گروپ سے جڑی ہیں جس کا نام ہے مسلمانس دے فرانس، یعنی مسلمز آف فرانس، جو کہ کتھت طور پر الجلی فرانس میں مسلم بردرہڈ کا ونگ مانا جا رہا ہے. اس لیے اس کو جو ہے کہا گیا ہے کہ خطرناک. مسلم بردرہڈ کو آپ کو جا کے پڑھنا ہوگا، یہاں ہم اسے کریں گے تو مسئلہ پھر لمبا ہو جائے گا. 280 این جی اوز اور ایسوسی ایشنز بھی اسی نیٹ ورک کا مسلم بردرہڈ کا حصہ بتائے جا رہے ہیں. رپورٹ میں وارننگ دی گئی ہے کہ یہ اسلامزم کا ایک مکمل ماڈل ہے جو فرانس کی نیشنل یونٹی کے لیے، اس کی قومی سلامتی کے لیے یا یکجہتی کے لیے خطرہ بن سکتا ہے. اب میکرون نے کہا ہے کہ اس معاملے کی سنجیدگی کو دیکھتے ہوئے ہم نئے قانونوں یا پالیسیز کی ضرورت محسوس کر رہے ہیں اور وہ قانون اور پالیسیز بنائی جائیں گی. مسئلہ یہ ہے دوستو کہ یورپ کے کچھ ملک جہاں پہلے اسلام کو ٹالریٹ کیا جاتا تھا، برداشت کیا جاتا تھا، ساتھ ساتھ لوگ رہتے تھے، اب وہاں مسلم آئیڈینٹی کو، مسلم شناخت کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے. اور اس بار بات صرف لفظوں تک محدود نہیں ہے، اس بار ایکشن کرنے کی بھی تیاری ہے. اس کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ یورپ میں اسلام بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے. گھبراہٹ ہو رہی ہے ان لوگوں کو جو اسلام سے نہیں جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ان کا جو کلچر ہے، ان کی جو سنسکرتی ہے، اس کے لیے وہ یہ خطرہ مانتے ہیں. بہت بہت شکریہ. سلامت رہیے، خوش رہیے.